American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. Woman is wearing very few clothes. It will have an impact on the men unless they are robots. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی مزے سے گزار رہے ہوں گے۔ اچھا، آج میں اور عثمان آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، ٹاپک نہیں، وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا انٹرویو ہے جو ہمارے پی ایم عمران خان صاحب نے ایک نیوز اینکر کو دیا، اور اس انٹرویو کے بڑے چرچے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، اور کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو اس پر تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے۔ اچھا، میری جو ایکچول بات ہے اس سے پہلے کچھ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس کا مطلب یہ کہ اس اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس اسلام سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عورت کا کیا مقام تھا، کیا اہمیت تھی، کیا حیثیت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام سے اس پوری دنیا کو منور کیا تو پھر عورت نے کیا عروج پایا، اللہ نے کیا اس کو فیسلٹیز دی، جیسے مرد کو دی، اس سے میں تو سمجھتا ہوں برابر کے حقوق جو ہیں وہ عورت کو بھی ملے۔ اب یہ عورت اگر اپنے حقوق کو نہیں جان سکتی، نہیں پہچان سکتی، تو یہ اس کا اپنا فلا ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی۔ تو ہمارے پی ایم صاحب نے جو اس بات پر کہا کہ جب عورت کم کپڑے پہن کے باہر نکلے گی تو آبویس سی بات ہے مرد اٹریکٹ ہوں گے، اور یہ ایک سائنٹیفکلی بھی پروون بات ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جائز ناجائز، حلال حرام کا بھی فرق بتایا ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اس انٹرویو کے اندر ویسٹ کے بارے میں جو باتیں بھی عمران خان صاحب نے کی، میرے خیال سے ویسٹ کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ان کے اس انٹرویو سے جتنی کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہو رہی ہے کہ ایسا بیان کیوں دیا۔ ایک تو پہلی دفعہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے عثمان، میں نے پہلی دفعہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور جو ہم ان کی خاتون اول یعنی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، وہ جس لباس کو اختیار کر کے دنیا میں جہاں جہاں جاتی ہیں اسلام کو پروموٹ کرتی ہیں، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ ہمارے یہاں سے ایک ایسی بات آ رہی ہے جو پوری دنیا میں اسلام جس سے پروموٹ ہو رہا ہے۔ تو اس پر تنقید تو بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری بات ایبسولوٹلی ناٹ والی جو عمران خان صاحب نے کی، اور ہمارے قوم میں بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو وقار، جو حیثیت ہے، وہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے برابری کی بنیاد پر آئے، تو اس پر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ تو عثمان، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بہت ساری باتیں کی؟ اب چاہے ویسٹ کو برا لگے اچھا لگے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی، کہنا تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ خاموشی ہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں اس پورے واقعات کو دیکھ رہا تھا، اور بہت مجھے تو بھائی ہنسی آئی کہ عمران خان صاحب کی پاسٹ کو لے کر، ماضی کو لے کر وہ لوگ واویلا مچا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو آزاد خیال کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ان کی طرف سے پی ایم عمران خان کے ماضی کو شیئر کرنا اور ایسی پکچرز کو سامنے لانا انتہائی قابل افسوس ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اب اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ بعض اوقات انسان کچھ ایسی چیزوں کو پسند کر لیتا ہے کہ جو فیکٹس، فگرز اور ریالٹیز میں بری ہوتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی پسند کی وجہ سے، اپنی چوائس کی وجہ سے میں کسی بری چیز کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں۔ یہاں پر میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے، ایک آیت میں کوٹ کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ مت ملانا تم حق اور باطل کو۔ تو سر، یہ تو اللہ کا فرمان ہے جس کے اختیار میں آپ کی، میری، ہم سب کی جان ہے کہ حق اور باطل کو الگ الگ رکھو۔ اور میں سوال کروں گا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کانسیپٹ تو آپ نے دیا تھا، ہمارے جو لبرل طبقہ ہے اس نے دیا تھا نا۔ تو خان صاحب نے جو کہا، ان کی بات ان کی مرضی،
تو کیوں ہم اپریشیٹ کے بجائے کسی کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں؟ جہاں تک بات رہی اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، سنت کی، تو میرے ماں باپ ہزاروں بار قربان، ہم نے کبھی اسلام پر نہ کمپرومائز کیا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے. اسلام کے نام پر آپ اگر مگر نہیں کر سکتے. بس اتنا کہوں گا کہ جئیں اور جینے دیں، بات کریں ریالٹیز کے ساتھ کریں، دلائل کے ساتھ کریں، ذاتیات پر مت اتریے. گفتگو میں ہم سے کوئی ایسی بات ہم نے کہہ دی ہو، کوئی لفظ ہمارے منہ سے ایسا نکل گیا ہو جو دل آزاری کر گیا ہو، تو اللہ کے حضور توبہ اور آپ سب سے معافی کے طلبگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.